السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ آپ سب لوگ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، آباد رکھے، آمین۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ آج کی ویڈیو کا آغاز درود شریف سے کر رہی ہوں، کیونکہ سارے کام بعد میں سب سے پہلے نماز اور درود شریف۔ ویسے تو آج کی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ زردے کی ریسیپی شیئر کی ہے، میں نے زردہ بنایا ہے، آج جمعۃ المبارک ہے۔ ہم لوگ گئے تھے کیا کہتے ہیں، میں اور میرے ہسبینڈ مارکیٹ، تو وہاں سے ہم لوگ نا جوس نکالنے والی مشین لے کر آئے تھے، جو ٹھیلوں پر ہوتی تھی پہلے، شاید اب بھی ہوتی ہے، مجھے پتہ نہیں ہے کنفرم۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس تمام بنی نوع انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو نجات و ہدایت کا ایک ایسا روشن راستہ دکھایا جو رہتی دنیا تک ہر زمانے اور ہر دور کی تمام ضرورتیں پورا کرنے کی صلاحیتیں رکھتا ہے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے خاتم المرسلین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھتا رہے۔ یہ محض احسان مندی کا اظہار نہیں، بلکہ یہ درود شریف ایک عبادت کا درجہ بھی رکھتا ہے۔ تو آپ سب لوگ میرے ساتھ مل کر ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز زیادہ قرب مجھ سے اس شخص کو ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے روز مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، وہ مجھ پر پیش ہوتا ہے۔ جو شخص میرا ذکر کرے تو اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجے۔ بڑا بخیل ہے وہ شخص جس کے روبرو میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 نیکیاں اس کے نامۂ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو ابھی ہم سب نے ایک دفعہ درود شریف پڑھا ہے۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت آپ سب پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرمائے، مجھ سمیت آپ سب کے 10 گناہ معاف فرمائے اور مجھ سمیت آپ سب کے حصے میں 10 نیکیاں لکھ دی جائیں، آمین اللہم آمین۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک دعا کے اول اور آخر میں درود شریف نہ پڑھا جائے تو دعا زمین و آسمان میں معلق رہتی ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ اپنی دعا کے اول آخر درود شریف ضرور پڑھیں، اور میں سب سے زیادہ جو اہمیت دیتی ہوں وہ درود ابراہیمی کو دیتی ہوں۔ میرے پاس کتنا بھی شارٹ ٹائم ہو، مجھے کہیں بھی جانا ہو، میں کسی کے گھر پر میں نماز پڑھ رہی ہوں یا میں کسی محفل میں بیٹھی ہوں، میں اپنی دعا کے اول آخر صرف اور صرف درود ابراہیمی پڑھتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر روز 100 بار درود پڑھے اس کی 100 حاجتیں پوری کی جائیں گی، جن میں 30 دنیا میں اور باقی اس کو آخرت میں ملیں گی۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کو 10 مرتبہ اور شام کو 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے، قیامت کے روز اس کے لیے میری شفاعت ہوگی۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ کم سے کم صبح شام 10 مرتبہ درود پڑھنے کی عادت بنا لیں، اور ہو سکے 100 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود شریف کی کثرت کرے گا وہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ ایک اور حدیث شریف ہے کہ جو شخص میری قبر پر حاضر ہو کر درود شریف پڑھتا ہے اس کو میں خود سنتا ہوں، اور جو مجھ سے فاصلے پر پڑھتا ہے وہ میرے پاس بذریعہ ملائکہ پہنچایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمام ذکر و اذکار سب ایک طرف اور درود شریف ایک طرف۔ کوشش کریں کہ کم سے کم 100 مرتبہ درود شریف روزانہ پڑھیں۔ میں روزانہ ایک تسبیح درود شریف کی پڑھتی ہوں، درود ابراہیمی کی پڑھتی ہوں، مجھے 20 منٹ لگتے ہیں کیونکہ میں بہت جمع کر پڑھتی ہوں، اور لوگ تو بہت تیز پڑھتے ہیں، میرے خیال سے
10-15 منٹ میں ان کی تسبیح ہو جاتی ہے۔ آپ لوگ کوشش کریں کہ تلفظ کو صحیح ادا کر کے اچھے انداز میں درود شریف پڑھیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً نذرانتاً ہدیتاً پیش فرمائیں۔ جب ہم لوگ کسی شادی میں جاتے ہیں، کسی کے گھر جاتے ہیں تو کتنے تیار ہو کر جاتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے کپڑے، ہماری جیولری، ہمارے شوز، ہمارا میک اپ سب کچھ A1 ہو، ہمیں دیکھنے والا ہم سے امپریس ہو جائے اور ہماری تعریف کرے، سب کے سامنے ہماری تعریف کرے، جب ہم ہوں تب بھی اور ہماری غیر موجودگی میں بھی ہماری تعریف کرے۔ تو سوچیں کہ جب ہم پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کے پیارے حبیب رحمت للعالمین پر درود و سلام بھیجیں گے تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوگا، اللہ کے حبیب کتنا خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے آپ کا ذکر کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آپ کا درود و سلام پیش ہو تو آپ کا نام لے کر پیش کیا جائے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر پر تشریف فرما تھے، اپنے صحابیوں سے گفتگو فرما رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے وحی لے کر اللہ کی طرف سے، تو انہوں نے 3 مرتبہ آمین کہا تو صحابی رسول بڑے حیران ہوئے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے تو صحابی رسول نے ان سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے 3 بار آمین کہا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلے منبر پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ برباد ہو وہ شخص جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود نہیں بھیجا، تو اس پر میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسرے منبر پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ برباد ہو وہ شخص جس کو بڑھاپے میں والدین ملے لیکن اس نے اپنے والدین کی خدمت نہیں کی، اس پر میں نے کہا آمین۔ اور جب تیسرے منبر پر میں نے قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ برباد ہو وہ شخص جس نے کسی کے پاس اپنی امانت رکھوائی اور اس نے اس میں خیانت کی، تو میں نے کہا آمین۔ تو یہ 3 باتیں ایسی ہیں جن پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے منہ سے آمین کہا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ان تینوں چیزوں سے پرہیز کریں، ان تینوں چیزوں سے دور رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک اچھا اور سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ درود شریف ایک ایسا ورد ہے، ایک ایسا ذکر ہے کہ جس کے بارے میں سارا دن بھی لگا دوں ویڈیو میں تو کم ہوگا۔ اس کے فضائل، اس کی برکات ہم لوگ بیان نہیں کر سکتے۔ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آ رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے۔ اب میں بنا رہی ہوں زردہ، اور جو کپ میں نے لیا ہے اسی ہی کپ سے میں چینی بھی ناپوں گی۔ میں نے 2 کپ چاول لیے ہیں، اسی سے میں نے چینی کا ناپ رکھا ہے۔ آئی تھنک زردہ تو سبھی کو بنانا آتا ہے لیکن اپنے اپنے ہاتھ کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، اس لیے میں آج آپ کے ساتھ زردے کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں۔ اور آئی تھنک آپ لوگ میری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ سبھی کا ایک جیسا ہی زردہ بنتا ہے۔ بس یہ ہے کہ میں نے 2 کپ چاول سے میں نے زردہ بنایا ہے، تقریباً ½ کلو سمجھ لیں۔ اچھا، میں زردہ نا سیلا چاول کا نہیں بناتی، مجھے پتہ نہیں کیوں پسند نہیں ہے سیلا چاول۔ میں بریانی بھی نا باسمتی چاول کے بناتی ہوں اور زردہ بھی میں باسمتی چاول کا ہی بناتی ہوں۔ 2 کپ چاول لے کے میں نے بھگو دیے تھے، اور چاول بھگونے سے پہلے میں نے بادام بھگو دیے تھے، ½ کپ میں نے بادام لیے تھے، ان کو میں نے بھگو دیا تھا تقریباً 4 سے 5 گھنٹے، اور اس کے بعد پھر اس کو میں نے پیل آف کر لیا تھا۔ اور کیونکہ باسمتی چاول ہیں تو ان کو میں 15 منٹ بھگوتی ہوں کیونکہ یہ مہنگے والے چاول ہیں۔ اس کے بعد پھر میں نے پانی لے لیا ہے اچھا زیادہ کوانٹٹی میں، اور اس میں نے ½ ٹی اسپون وہ میں نے زردے کا رنگ ڈالا ہے، کیونکہ زردے کا رنگ آپ کو پتا ہے ذرا اچھا سا ہونا چاہیے، برائٹ کلر نا۔ تو اس کے بعد اس میں نے 4 سے 5 عدد لونگ ایڈ کر دی ہے، اور اس کے بعد پھر میں نے جو چاول بھگوئے تھے وہ بھی میں نے ایڈ کر دیے تھے، اور یہ میں نے فل کوک کیے ہیں، ہاف ڈن نہیں کیے ہیں۔ اس کے بعد پھر میں اس کو اسٹین کر لوں گی۔ بس اب اسٹین کرنے کے بعد اس کو میں نے سائڈ پہ رکھ دیا ہے، اور اب اس کا بھگار تیار ہو رہا ہے۔ 2 ٹیبل اسپون بھر کے میں نے گھی لیا ہے، اور اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں 3 سے 4 عدد سبز الائچی، جسے چھوٹی الائچی بھی کہا جاتا ہے، اور ہلکا سا میں نے پانی کا چھینٹا دیا ہے، لائک 1 ٹی اسپون۔ 1 کپ بھر کے میں نے چینی ڈالی ہے، جس میں 2 ٹیبل اسپون چینی کم لگی مجھے، تو 2 ٹیبل اسپون میں نے چینی اور ایڈ کر دی۔ جب یہ چینی پوری ڈیزالو ہو جائے گی، بالکل میلٹ
ہو جائے گی اس اسٹیج پر پھر اس میں ہم لوگ رائس ایڈ کریں گے۔ رائس ایڈ کرنے کے بعد مکس کر کے اس کو ڈھک کے تیز آنچ پہ پکانا ہے ایٹ لیسٹ 5 منٹ، کیونکہ چینی پانی چھوڑتی ہے تو وہ پانی ہمیں اس کا بالکل ڈرائی کرنا ہے۔ 5 سے 10 منٹ کے بعد پھر اس کو میں دم پہ رکھ دوں گی۔ بیچ میں نے 1 سے 2 بار کھول کے دیکھ لیا تھا کہ پانی اس میں کتنا رہ گیا ہے، اور ساتھ ساتھ میں نے تھوڑے سے بادام بھی ایڈ کر دیے تھے چھلے ہوئے، اور باقی پھر اوپر سے میں کھویا اور اوپر سے گارنشنگ کے لیے بادام میں نے روک لیے ہیں۔ اور مجھے بہت امید ہے کہ آپ کو میرا آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ میں نے چھوٹی سی کوشش کی کہ میں آپ کے ساتھ درود شریف کی فضیلت اور برکت بیان کر سکوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ اس کا بہت زیادہ ثواب دے گا، اور آپ لوگوں نے سنا ہے تو آپ کو بھی اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ تو جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی کر دیجیے، اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور ڈیلی بیسس پہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔